السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ الاحقاف آیات 1 تا 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہیں مگر برحق اور ایک وقت مقرر کے لیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے ماننے سے اس کے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا کہ یہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، یا ہے ان کی کوئی شرکت آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو آئی ہو اس سے پہلے، یا کوئی علمی روایت اگر ہو تم سچے۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارے اللہ کے سوا انہیں جو نہیں جواب دے سکتے اسے قیامت تک، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ اور جب اکٹھے کیے جائیں گے سب انسان تو ہوں گے یہ ان کے دشمن اور ہو جائیں گے ان کی عبادت سے منکر۔ اور جب سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو صاف اور واضح ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے حق کے بارے میں جب بھی وہ ان کے سامنے آتا ہے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ خود گھڑ لیا ہے اس رسول نے یہ قرآن؟ ان سے کہیے، اگر خود گھڑ لیا ہے میں نے اسے تو نہیں بچا سکو گے تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی۔ وہ بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بنا رہے ہو اس کے بارے میں۔ کافی ہے اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی ہے معاف فرمانے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا۔ ان سے کہیے، نہیں ہوں میں کوئی نرالا رسول، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ۔ نہیں پیروی کرتا میں مگر اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں ہوں میں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ ان سے کہیے، کبھی تم نے سوچا کہ اگر ہوا یہ اللہ کی طرف سے اور انکار کر دیا تم نے اس کا، جب گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اسی جیسے کلام پر، چنانچہ وہ ایمان لے آیا مگر تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، بلا شبہ اللہ نہیں راہ دکھاتا ظالم لوگوں کو۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں کہ اگر ہوتا یہ کوئی اچھا کام تو نہ سبقت لے جاتے یہ لوگ ہم پر۔ اب چونکہ یہ نہ ہدایت پا سکے اس سے تو ضرور کہیں گے یہ تو پرانی من گھڑت باتیں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر، اور یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے زبان عربی میں تاکہ متنبع کرے ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں اور بشارت دے اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر جم گئے تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اس میں، بدلے میں ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ اور ہدایت کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر، اور جنا بھی اسے مشقت اٹھا کر، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں لگ گئے 30 مہینے، یہاں تک کہ جب پہنچ گیا وہ اپنی پوری طاقت کو اور ہو گیا 40 سال کا، تو دعا کی اس نے، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائی ہیں مجھے اور میرے والدین کو، اور کہ کروں میں نیک عمل جن سے تو راضی ہو، اور صالح بنا دے میری خاطر میری اولاد کو۔ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، اور بلا شبہ میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول فرما لیتے ہیں ہم ان کے وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے، اور درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ شامل ہوں گے یہ اہل جنت میں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے
اپنے والدین سے کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو اس بات سے کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ گزر چکی ہیں بہت سی نسلیں مجھ سے پہلے، اور ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب، ایمان لے آ اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہیں یہ باتیں مگر کہانیاں اگلے وقتوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ چسپاں ہو چکا ہے جن پر فیصلہ عذاب کا، اور شامل ہو گئے ہیں ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں کی، یقیناً وہ تھے ہی گھاٹا اٹھانے والے، اور ہر ایک کے لیے ہیں درجے ان کے اعمال کے مطابق، اور ضرور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، اور ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن لا کھڑے کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو ختم کر دی تم نے اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی، اور خوب لطف اٹھایا ان سے، لہذا آج بدلے میں دیا جائے گا تمہیں ذلت کا عذاب، اس بنا پر کہ تم بڑے بن بیٹھے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور سناؤ انہیں قصہ عاد کے بھائی کا، اور سناؤ انہیں قصہ عاد کے بھائی کا، جب متنبع کیا اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، جبکہ گزر چکے تھے متنبع کرنے والے ان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، کہ نہ عبادت کرو تم کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا کیا تم آئے ہو اس لیے کہ برگشتہ کر دو ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے؟ اچھا تو اب لے آؤ ہم پر وہ جس سے تم ڈراتے ہو ہمیں، اگر ہو تم سچے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بس اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو وہ پیغام جو بھیجا گیا ہے مجھے دے کر، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو بادل کی شکل میں آتے ہوئے اپنی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جلدی مچا رہے تھے تم جس کی، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں ہے دردناک عذاب، تباہ کر ڈالے گا یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ آخرکار وہ ہو گئے ایسے کہ نہ نظر آتی تھیں مگر ان کے رہنے کی جگہیں، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ اور یقیناً ہم نے دیا تھا ان کو قدرت و اختیار ان چیزوں پر، کہ نہیں دیا ہے ہم نے تم کو قدرت و اختیار ان میں، اور دیے تھے ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور مرکز حواس، لیکن کسی کام نہ آئے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل و دماغ ذرا بھی، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور آ گھیرا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں، کئی بستیاں، اور بار بار طرح طرح سے بھیج کر اپنی آیات، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بنا رکھا تھا ان لوگوں نے اللہ سے تقرب کا ذریعہ معبود مان کر۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ کھوئے گئے ان سے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ کا اور ان معبودوں کا جو انہوں نے گھر رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ جب متوجہ کیا تھا ہم نے تمہاری طرف جنوں کے ایک گروہ کو تاکہ وہ سنیں قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے تھے اس جگہ تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، قبول کر لو دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور لے آؤ ایمان اس پر، معاف فرما دے گا اللہ تمہارے گناہ اور بچا لے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ اور جو نہیں قبول کرے گا دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی تو وہ عاجز نہیں کر سکے گا زمین میں، اور نہ ہوں گے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی و سرپرست۔ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کھلی گمراہی میں۔ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمین، اور جو نہیں تھکا ان کے پیدا فرمانے سے، وہ ضرور قادر ہے اس بات پر
کہ زندہ کرے مردوں کو؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر لوگ آگ پر، کیا نہیں ہے یہ حقیقت؟ وہ کہیں گے ہاں، قسم ہمارے رب کی۔ کہا جائے گا سو چکھو اب مزہ عذاب کا، اس انکار کے نتیجہ میں جو تم کرتے رہے۔ پس صبر کرو جس طرح صبر کرتے رہے ہیں بڑی ہمت و حوصلہ والے رسول، اور نہ جلدی کرو ان کے معاملہ میں۔ انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن جب وہ دیکھیں گے عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں رہے تھے یہ مگر دن کی ایک گھڑی، بات پہنچا دی گئی، سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان اور بدکار ہیں۔